میاں صاحب بات کرتے ہیں کچھ ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے. اچھا اس ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے بیجنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, یہ اس وقت مطلب اس سے پہلے بھی وہ بڑی کوششیں کرتے رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ کسی طرح سے اس میٹنگ سے پہلے ایران کا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن ہوا نہیں. چلیں وہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں, اپنے انہوں نے اس طرح سے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیں اور جب معاملات خراب ہو گئے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک پریشر تو ہے ہی ہے ان کے اوپر, یہ کتنا پریشر ہے, ایران کا معاملہ سیٹلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے یا اس چیپٹر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہاں معاملہ سیٹل کر لیں گے؟ ہاں یہ اصل سوال آپ نے یہ اب کیا. میں آج ایک چین کے پاکستان میں تعینات ایک بہت بڑے عہدیدار کے پاس بیٹھا تھا, اوور کپ آف ٹی ون آن ون میری ملاقات تھی. تو وہاں یہ پرسوں جو دورہ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ امریکہ کے چین کا, وہ بھی ڈسکس ہوا, جو غیر رسمی طور پہ ہم نے کیا, چونکہ وہ میں کوٹ ساری باتیں نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ اوپینین پائی جاتی ہے کہ چین کا ویژن ہے شیئرڈ پراسپیرٹی کا, کہ ساری دنیا مل کے ایک دوسرے سے تعاون کرے, کوئی جنگیں نہ ہوں, کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کی جائے, کہیں پہ اونچ نیچ کی ڈکٹیشن نہ دی جائے, اور اپنے معاملات کرتے رہے. یہاں جہاں پہ میں نے انہیں یہ بھی سوال کیا چینی عہدیدار سے کہ چین نے ایران کے ساتھ جو ان کا آپ کا تعاون ہے پیٹروکیمیکل پلانٹس کا ہے جس میں 400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, پھر اس کے علاوہ اور بھی وہاں یہ ہوا کہ جو تیل کی خریداری ہے, اور چین باقاعدہ ان سے سینکشنز کے دوران بھی تیل خریدتا رہا ایران سے, اور ان کا تعاون ہر سطح پہ ہے. تو وہاں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ذاتی طور پہ رائے ہمارے ادھر بھی یہ سرکلز میں پائی جاتی ہے کہ وہ کافی حد تک, جیسے آپ نے لفظ بولا, انپریڈکٹیبل ہے. کہ لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ جی شی جن پنگ کی پرسنالٹی میں بھی, اور ان کا جو مشن ہے شیئرڈ پراسپیرٹی کا, ون ون کا, کہ ساری دنیا شیئرڈ ڈیسٹینی کے ساتھ ایک منزل اپنی دنیا کی اور امن کا گہوارہ بنایا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی ویٹ ہے اس بات کا, اس وزن ہے ان کی اس ملاقات میں, کافی وزن ہے, اور کافی حد تک شاید وہ ٹرمپ کو کسی حد تک ماڈریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے ایران کے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اس میں ماڈریٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں, لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ باور کرایا جائے کہ جو مزید آگے ڈیواسٹیشن ہے, تباہی ہے, ملکوں کے درمیان ہے, اسرائیل کی تباہی ہے, ایران کی تباہی ہے, ظاہر جہاں پہ بمباری ہوگی, میسیو بمبارڈمنٹ ہوگی, نیچے جو برک اینڈ مارٹر کی چیزیں بنی ہیں وہ تو تباہ ہو جائیں گی, لوہا پگھل جائے گا, انسان جو ہے ہلاک ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں یعنی باور یہ کرایا تھا, چونکہ چین کی فلسفی اس وقت بڑی کامیاب ہے دنیا میں, بین البر اعظمی کنیکٹیوٹی کی, رابطہ کاری کی, اور ایک انسانیت کی سانجھی منزل کی, خوشحالی کی منزل کی. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو آپ ڈومیسٹک پریشر کی بات کریے نا, وہ ڈومیسٹک پریشر پلس شی جن پنگ کی ایڈوائس کسی حد تک ماڈریٹ کر سکتی ہے. وہ کہ ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ تو آپ نے پڑھ لی ہے کہ وہ تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جہاں زیادہ پھنس جائیں گے وہاں زیادہ قوت اور طاقت کا استعمال کریں گے, نیکڈ فورس. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا ہے, اور شی جن پنگ سے ہمیں بڑی توقعات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب, سر میں یہ جو ان کا اکنامک ڈیٹا دیکھ رہی تھی, پہلے ان کی اسیسمنٹ غلط ہوئی, 5 ہفتے انہوں نے خوفناک بمباری کی امریکا اور اسرائیل نے ایران کے اوپر, لیکن یہ ایران کی ملیٹریلی اس کو تباہ نہیں کر سکے. اچھا اس کے بعد بلاکیٹ لگایا, صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ 3-4 ہفتے کی گیم ہے, اس کے بعد یہ گیم اوور ہو جائے گی. ان کا سیکریٹری ٹریئر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بس اتنے عرصے کی گیم ہے. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی تباہی ہوئی ہے ایران میں بھی, ایران والی سائڈ پہ بھی, لیکن انفلیشن 75% تو ٹچ کر رہی ہے ایران میں. پرابلم یہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 4 مہینے ابھی بھی سروائیو کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے, ریسورسز اتنے موجود ہیں. اچھا ابھی مئی ہے, اگر اس حساب سے ہم انہی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو ہی دیکھیں تو یہ تقریباً آلموسٹ بنتا ہے جا کے سپٹمبر اکتوبر بنتا ہے, اکتوبر نومبر بنتا ہے آگے. اچھا آگے جا کے پھر یہ پولز بھی ہیں, مڈ ٹرم پولز بھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. اگر ایران تب تک بریگیڈیئر صاحب سروائیو کر گیا اور امریکہ نے بلاکیٹ نہ ہٹائی تو ٹرمپ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن ہار جائیں گے, کیونکہ ایک ان کی جو اس وقت اپروول ریٹنگ ہے وہ بھی
तकरीबन 34 माइनस पे जा रही है, 34 माइनस पे जा रही है। ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं आपके ख्याल में थ्रू एक्स जिसे ट्विटर कहते हैं या थ्रू ट्रुथ सोशल, ये दोनों साइड्स की लॉजिक आपके ख्याल में ये दोनों साइड को कैसे लेके चलेंगे? चाइना फैक्टर भी है, इनकी पब्लिक डिप्लोमेसी भी है, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स भी इनकी चल रही हैं ईरान को लेके और मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, तो ज़रा समझाइएगा इन सारी चीज़ों को लेके एक साथ कैसे चलेंगे ये अगले 2 दिन में प्रेसिडेंट ट्रंप? ट्रंप साहब अपनी चावलों में खुद ही फंस गए। जो वो ट्वीट्स और वो पोस्ट लगाते रहे सोशल मीडिया पे, वो सब उनके खिलाफ आ गई। ठीक है, लोग खड़े हो गए। ईरान हर किस्म हर तरीके से ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ना ईरान की लीडरशिप ने सरेंडर किया, ना मिलिट्री सरेंडर हुआ है, ना वो ईरान के न्यूक्लियर के जो कहते थे कि हम उनका न्यूक्लियर मटीरियल भी काबू कर लेंगे, वो भी नहीं कर सके। तबाही बहुत हुई, वो मानते हैं। और उनकी आर्म फोर्सेज जो है, खासकर मेन की जो मिसाइल फोर्सेज हैं, वो तो अभी भी 60% इंटैक्ट है। उनकी ड्रोन फोर्सेज भी 60% इंटैक्ट है। तो वो तो बड़े आराम से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो प्रपोजल बना रहे हैं, काउंटर प्रपोजल बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप का प्रॉब्लम क्या है कि आपने कहा कि टाइम इज रनिंग आउट, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन हाजत है नजर आ रहा है तो वो तो ट्रंप को इम्पीच कर देंगे। वहां पे लोग तो तैयार है, खुलिया लेके तैयार है, बिल्कुल कि छोड़ना नहीं है। सो मेरा मतलब ये है कि ट्रंप ने डेमोक्रेसी की है कि भाई खुदा के बंदे, पाकिस्तान ने तेरी इतनी मदद की है, पाकिस्तान ईरानियन को टेबल पे लेके आया है, तो भाई थोड़ा बहुत तो हाथ वाला कर, तो थोड़ा आप भी 2 कदम पीछे हटे, ईरानियन भी 2 कदम पीछे हट जाएंगे। तो एक पिछले हफ्ते क्या बात थी कि जनाब बस वो तो एक मेमोरेंडम जो है वो तो तैयार है 1 पेज का, बस कि वो आ रहे हैं फिर इस्लामाबाद, दोनों आ रहे हैं, ऑलरेडी वो MOU साइन होगा, जो भी आप उसको कहें, ठीक है ना। और लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया ईरान के प्रपोजल। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनस्टेट्समैन लाइक, बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का ये फैसला है। लेकिन मसला क्या है कि वो चीन जा रहा है। चीन ने तो पहले कह दिया, वो 5 पॉइंट प्लान दे दिया हुआ चीन ने 15 दिन पहले कि हम ईरान की ये राइट है, सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी, ठीक है। और फिर ईरान को हमेशा पीस एंड डेवलपमेंट की बात करता हूँ, ठीक है ना, डेवलपमेंट थ्रू पीस, अमन करो और तरक्की करो, ठीक बात। और उन्होंने तो अभी ठीक ठाक मैं समझता हूँ कि इसकी ट्रंप की क्लास में नहीं है कि आपने वर्ल्ड ऑर्डर तबाह कर दिया, आपने यूनाइटेड नेशन को तबाह कर रख दिया, और इसराइल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे मिडिल ईस्ट को आपने आग लगाई है। और अभी भी सारा मसला क्या है कि कौन गारंटी करेगा? क्या ट्रंप गारंटी कर सकता है कि इसराइल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, कि इसराइल दोबारा ईरान पे हमला नहीं करेगा? सब ट्रंप की अपनी गारंटी कौन करेगा? इजराइल की तो गारंटी दूर की बात है, इजराइल की तो गारंटी दूर की बात है, खुद ट्रंप की गारंटी कौन करेगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। चाइनीज मेरा ख्याल है उनका अपना स्टाइल होता है चाइनीज का, वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो एक्शन में बिलीव करते हैं, एक्शन इन द सेंस। तो वो ठीक ठाक ट्रंप की क्लास लेंगे, उसको समझाएंगे कि यार तुम जिस रास्ते पे चलो बंदा बन जाओ, रास्ता है, पूरी दुनिया के लिए तबाही तुम लेके आ रहे हो, और ये रास्ता तुम्हारा गलत है, सीधे रास्ते पे आओ। ठीक हो गया। मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आती हूँ। मियां साहब, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की वाकई एक पर्सनालिटी है, इज राइट ब्रिगेडियर साहब। हाँ। उनका बड़ा एक दबदबा और बड़ा बात करने के, वो बात फ्रैंक करते हैं। वक्त की चूंकि किल्लत है, मैं चाहती हूँ क्वेश्चन कर लूँ। डोमेस्टिक प्रेशर तो चलें अभी हमने डिस्कस किया है कि वो तो ऑलरेडी है ही है। चीन जाने से पहले ट्रंप के लिए किसी भी तर्ज का ईरानी मुआहदा ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था। लेकिन अगर ये मुआहदा नहीं होता तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप विद एम्प्टी हैंड्स एक लूजर के तौर पे वीक प्रेसिडेंट बनकर चाइना जाना अफोर्ड कर सकते हैं आपके ख्याल में? क्योंकि सिचुएशन में तो वो बीजिंग में टेबल पे बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि चाइना उनको लूजर समझता भी नहीं है। वहाँ पे कुछ मामला ही और हैं, वहाँ को ज़ाती इंटरेस्ट भी होते हैं, होते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस के। हाँ, मैं जंग जीत के आया हूं, मामला सेटल्ड हो गए, डिस्कशन जो लीडर जिसमें अभी बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला ब्रिगेडियर साहब ने कि अनस्टेट्समैन लाइक, जो लीडर स्टेट्समैन है ही नहीं, वो तो बल्कि एज ए ट्रिक्स्टर आपके सामने है ना, ही इज प्लेइंग ट्रिक्स अगेन एंड अगेन।
تو ٹرکسٹر اس میں بھی ڈپلومیٹک ٹرکس کھیلیں گے وہ, میرا ذاتی خیال ہے. ان کا جو فورن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو فورن آفس ہوتا ہے ان کا, وہ ڈپلومیٹک ٹرکس ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اتنے اچھے پروپوزل وہ جا کے دکھائیں گے, اور وہ ممکن ہے وہ پروپوزل ہو بھی نہ جو ایران کے ساتھ شیئر کی ہوں, کہ جی ہم تو جناب یہاں کھڑے تھے, اب دیکھیں ایران جو آپ کا بھی دوست ہے اور دیکھیں یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ڈپلومیٹک ٹرکس ضرور کھیلیں گے, میرا ذاتی خیال ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چلے گی نہیں شاید, کیونکہ چائنا کو میں اتنا اپڈیٹڈ دیکھتا ہوں. میں چائنا خود, بریگیڈیئر صاحب بھی جاتے رہے, میں تو خود 5 مرتبہ گیا, ایک دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی. تو ہم نے ان کے جو سینئرز کے ساتھ, منسٹرز, ڈپلومیٹس وہاں پہ, اور جو اسٹریٹجسٹ ہیں ان کے ساتھ جتنی ملاقاتیں ہوئیں, ان کو ہمیشہ اپڈیٹ پایا ہم نے. یہاں تک وہ اتنے اپڈیٹڈ تھے کہ دنیا کے بارے میں اتنی معلومات تھی ان کے ینگسٹرز میں, اولڈ پیپل, اور جتنے پرانے ان کے وہاں پہ بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ انٹریکشن میں, کہ وہ ہمیں جو اپنے ملک کے بارے میں وہ چیزوں کا نہیں پتہ تھا جو انہیں ہوتا تھا. تو ان کی بہت زیادہ سٹڈیز ہیں چیزوں کے بارے میں, اور خاص طور پہ جو ان کا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز ہے, اس کے ہیڈ ہوتے تھے پہلے ڈان مینوان, ان کا نام پتہ نہیں وہ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں چائنیز. وہ تو ان کا مرتبہ ایسے تھا جیسے کہ صدر کے, چین کے صدر سے دوسرے تیسرے نمبر پہ, یعنی اتنے رسپیکٹڈ تھے. اور ان کے پاس ایمبیسڈرز بھی فورن بیٹھتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, پوری ٹیمز ہوتی تھی ریسرچرز کی. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈپلومیٹک ٹرک جو کھیلیں گے ٹرمپ, وہ کچھ میرا خیال شاید وہ اس کی دال نہ گلے. یہ بات صحیح ہے ان کی ریڈ صاحب کی, کہ لیکن وہاں سے یہ ایڈوائس آئے گی. لیکن اس سب کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ جو اپنے یہاں پہ میٹنگز ان کی چل رہی ہیں, ہائی لیول کی چل رہی ہیں, ان میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے وار کو دوبارہ سے ایز اے اسٹریٹجی اپنایا جائے یا ریسٹارٹ کی جائے, دوبارہ سے یہ ختم کر دی جائے جو سیز فائر ہو رہا ہے. کیا اس ویک میں ٹرمپ یہ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. یہ آپ اب سوال میں سمجھاؤں کہ اگر جب وہ پرسوں جا رہے ہیں, جب کہ پرسوں ان کی ملاقات ہے صدر شی جن پنگ سے, تو ایسی صورت میں یہ جو ہے یہ وہ پلے ضرور کر رہے ہیں اس طرح کی بات, پوسچرنگ ان کی چل رہی ہے اگریسو, بٹ دس ول ناٹ ہیپن پرٹیکولرلی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ چین کے دورے کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ نہیں ہوگا معاملہ. اب وہ معاملات آگے جا کے کس طرح پوائنٹس آف کنورجنس ڈیولپ ہوتے ہیں دونوں ممالک میں. پاکستان دوبارہ اپنا رول پلے کرتا ہے, لیکن چونکہ چین میں بھی وزٹ آ گئی, آپ کا لفظ اچھا تھا کہ چائنا فیکٹر از آلسو امپورٹنٹ. اور جیسے مجھے آج چین کے ایک بہت بڑے عہدیدار نے کہا کہ ہمارا اب 75 سالہ دوستی کا آج سے 4-5 دن بعد ایک جشن منایا جا رہا ہے لاہور میں بھی اور پاکستان میں مختلف جگہوں پہ. تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان بھی اگر کوئی رول پلے کرتا ہے ڈپلومیسی میں, تو وہ سمجھیں کہ چائنا کی اسے پوری بیکنگ ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیں کہ 2 میڈیٹر آگے نا میدان, بالکل 2 آگے, بالکل صحیح بات ہے. پاکستان تو کوشش کر رہا ہے, چائنا کی طرف سے پریشر آئے گا, پاکستان کوششیں کر رہا ہے, چائنا پریشر آئے گا چائنا فیکٹر میں. ابھی اس میٹنگ میں بریگیڈیئر صاحب, سر ڈومیسٹک پریشر بہت سے صدر ٹرمپ کے اوپر ہیں, جیسے کہ ان کے اپنے لوگوں کا بھی پریشر ہے, کیونکہ بہت مین ٹاپک پہ آلموسٹ 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انہیں اپوز کر رہے ہیں. ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے اوور آل 37% سے 34% پہ آ گئے, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ -35 ہو گئی ہے. مزید کم بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جس طرح کی وہاں پہ احتجاج بھی ہوئے ہیں, جس طرح کے یہ ڈیسیژنز لے رہے ہیں, جس طرح کی پوسٹرنگ کی جا رہی ہے, تو لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں. سر آپ کو یاد ہوگا, میں نے تو خیر پڑھا ہی ہے اس سب میں, صدر ان کے ایک ہوتے تھے نیکسن, جب ان کی امپیچمنٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی اپروول ریٹنگ 27% تھی اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریزائن. سو ابھی جو 30% سے اگر نیچے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگ چلی جاتی ہے اپروول ریٹنگ, تو آپ کے خیال میں ان کے امپیچمنٹ کا کتنا خطرہ ہے, اور آگے یہ جو آگے کچھ مہینے آ رہے ہیں اس میں جا کے کیا ان کو سائڈ لائن کیا جا سکتا ہے یا سروائیو کر جائیں گے؟ دیکھیں جی, نہ صرف امپیچمنٹ یہ جنگ کی وجہ سے کہ یہ جو ان کی ناکامی ہوئی ہے اور جو ان کی جگہ سائی ہوئی ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول, اور جو ان کے ایک انسٹیبل پریزیڈنٹ کے طور پہ یہ سامنے آئے ہیں کہ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا تو میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ فٹ بھی ہے ٹو ریمین دا پریزیڈنٹ فار دا نیکسٹ 2.5 years. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک جو اور دوسرا پہ ایپسٹین فائل میں آپ کو معلوم ہے کہ امریکن نیشن جو ہے وہ بڑی سخت ناراض ہے, وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے کورٹ میں لے جا کے کہ ان کو خطا ان کو ادھر سے ہٹایا جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ویری بیڈ شیپ.
ہر حالت سے ان کی وہ انسٹیبلٹی، مینٹل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے، فزیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے، اور وہ بیٹھی بیٹھی کی جب وہ باتیں کرتے ہیں، وہ جو بائیڈن کو کہتے ہیں سلیپی جو بائیڈن، خود بات کرتے کرتے وہ سو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے تو کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیر آر سیریس، جو لوگ کہہ رہے ہیں دیر آر سیریس ہیلتھ ایشوز آلسو. تو یہ بہت کچھ چیز ان کے راستے میں آ سکتی ہے. ویسے بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا اوباما اور بائیڈن کے دور سے موازنہ کرنا کیا سوٹیبل ہے؟ کیا واقعی موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ دور اس قابل ہے کہ اس دور سے موازنہ کیا جا سکے؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز دی ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین. تو امریکہ گریٹ تو نہیں ہو رہا نا، امریکہ تو ہر فرنٹ کے پر مار کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ایران کے ساتھ اوباما اور جو باقی پہلے لوگ تھے انہوں نے بڑے مذاکرات بھی کیے اور ایک بڑا ماڈریٹ اپروچ تھی. ان کی اپروچ تو یہ تو ٹوٹلی ڈکٹیٹڈ ہے بائی اسرائیلی. جو جوش لابی ہے اس کا پورا کنٹرول ہے وائٹ ہاؤس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو، بلکہ امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.